اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو روشنی کے مینار کی طرح ہیں۔ تو آج ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے ان خاص پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے ان کی میراث کو شکل دی، یعنی ان کا ایمان، ان کی جرت اور ان کی حکمت۔ چلیے ان کی کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر شروع ہوگا ان کے ایمان کی گہرائی سے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ بھائی چارے کی ایک بالکل نئی تعریف بن گیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ان کی بے مثال جرت پر، ان کی حیران کن حکمت پر، اور آخر میں زندگی کے دو ایسے لازوال اسباق دیکھیں گے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اچھا، تو حضرت علی کی شخصیت کو سمجھنے کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ ان کا روحانی مقام ہے۔ اسلامی روایت میں انہیں صرف ایک عظیم شخصیت ہی نہیں بلکہ ایمان کو پرکھنے کا ایک پیمانہ، ایک معیار سمجھا جاتا ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے جو اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس روایت کے مطابق حضرت علی سے کسی کی محبت یا نفرت اصل میں اس کے اپنے ایمان کا آئینہ ہے۔ مطلب ان سے محبت ایک سچے مومن کی نشانی ہے، جبکہ ان سے بغض رکھنا منافقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات خود ان کے غیر معمولی روحانی مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے روحانی مقام کے بعد آئیے اب ان کے ذاتی تعلقات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک ایسا تاریخی واقعہ پیش آیا جو حضرت علی اور پیغمبر اسلام کے درمیان ایک ایسے گہرے رشتے کو ظاہر کرتا ہے جو خون کے رشتوں سے بھی کہیں بڑھ کر تھا۔ دیکھیے، یہ مواخات صرف ایک رسمی اعلان نہیں تھا بلکہ ایک انقلابی سماجی ڈھانچہ تھا۔ انصار نے اپنے گھر، اپنے کاروبار، یہاں تک کہ اپنی جائیدادیں بھی اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بانٹ لیں۔ یہ دراصل ایمان کی بنیاد پر قائم ہونے والا ایک نیا خاندان تھا جو خونی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ اور یہ جو دینی بھائی چارہ تھا یہ واقعی بہت گہرا تھا۔ ذرا سوچئے، جہاں سگے بھائیوں میں اکثر وراثت اور جائیداد پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہیں انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی آدھی جائیداد دینے پر خوشی خوشی راضی تھے۔ یہ ایک ایسا بے مثال بھائی چارہ تھا جس نے رنگ، نسل اور قبیلے کی تمام تفریق کو جڑ سے مٹا دیا تھا۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیے، ہر ایک کو ایک بھائی مل رہا ہے، ایک نیا خاندان بن رہا ہے، لیکن اس پورے عمل کے دوران حضرت علی، جو خود نبی کریم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، تنہا رہ گئے۔ جب انہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس تعلق کی انفرادیت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ نبی کریم نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا، اور یہ رشتہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی تھا۔ یہ اعلان حضرت علی کے خاص مقام کو شاندار طریقے سے بیان کرتا ہے۔ بھائی چارے کے اس گہرے بندھن کے بعد اب ہم حضرت علی کی شخصیت کے ایک اور مشہور پہلو کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے ان کی جرت۔ لیکن ان کی بہادری صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں تھی، یہ نفسیاتی مضبوطی بھی تھی، یعنی خوف اور پروپیگنڈے پر قابو پانے کی ایک غیر معمولی صلاحیت۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ ایک صحت مند استاد تھا جسے صرف اس لیے یقین ہو گیا کہ وہ بیمار ہے کیونکہ اس کے شاگرد بار بار اسے کہتے رہے کہ آپ بیمار لگ رہے ہیں، اور آدھے گھنٹے میں اسے سچ مچ بخار چڑھ گیا۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ الفاظ اور لوگوں کی رائے کا ہم پر کتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ تو ہماری اگلی کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے عمر بن عبدود۔ اس کی شہرت ایسی تھی کہ اس کا نام ہی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا بلکہ ایک چلتا پھرتا نفسیاتی ہتھیار تھا جس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ اسے شکست دینا ناممکن ہے۔ جنگ خندق کا میدان سجا ہوا تھا۔ جب عمر نے چیلنج کیا تو ہر طرف ایک سناٹا چھا گیا، کوئی آگے نہ بڑھا، لیکن ہر بار ایک نوجوان آواز گونجتی، یہ حضرت علی تھے۔ لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، یہ عمر ہے، مگر علی اس پروپیگنڈے سے بالکل بے نیاز تھے۔ جب وہ میدان میں اترے تو عمر نے ان کی کم عمری کا مذاق اڑایا، لیکن علی نے جواب دیا کہ فیصلہ باتوں سے نہیں، طاقت سے ہوگا۔ اور پھر ایک ہی وار میں انہوں نے نہ صرف عمر کو شکست دی بلکہ اس کے ارد گرد بنے خوف کے پورے قلعے کو بھی مسمار کر دیا۔ لیکن حضرت علی کی شخصیت صرف بہادری تک محدود نہیں تھی، ان کی اصل پہچان ان کی غیر معمولی ذہانت اور حکمت بھی تھی۔ ان کی طاقت تلوار کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ میں بھی تھی۔ اس بات کی گواہی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے
جسے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 9 حصے اکیلے علی کو دیے گئے ہیں اور باقی 1 حصہ تمام دنیا کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ قول ان کی بے مثال دانائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگوں نے نماز میں تاخیر کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ جب حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا۔ ان کا خیال تھا کہ جانوروں کی اتنی لمبی فہرست بنانے میں بہت وقت لگے گا اور جماعت لیٹ ہو جائے گی۔ لیکن حضرت علی نے ایک لمحے میں اس کا جواب دے دیا۔ انہوں نے جانوروں کی لمبی فہرست بنانے کے بجائے ایک سادہ مگر گہرا حیاتیاتی اصول بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا، جن جانوروں کے کان باہر نظر آتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً نماز شروع کر دی۔ یہ واقعہ ان کی حاضر جوابی اور علم کی گہرائی کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ تو آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی اس وسیع حکمت کو روزمرہ زندگی کے لیے عملی مشوروں میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہیں جتنی اس دور میں تھیں۔ یہ سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ ایک شخص جو لمبی چوڑی باتیں نہیں بلکہ صرف 2 بنیادی اصول چاہتا ہے جو اس کی زندگی کا رخ بدل سکیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بہترین حکمت اکثر سادہ اور قابل عمل ہوتی ہے۔ تو حضرت علی نے 2 مختصر لیکن بہت جامع نصیحتیں کیں۔ پہلی، لمبی امیدیں نہ باندھو۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی غیر یقینی حقیقت کو تسلیم کرو، منصوبہ بندی ضرور کرو لیکن حال میں جینا سیکھو۔ اور دوسری نصیحت، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ بے لگام خواہشات ہی انسان کو کمزور اور بے وقار بناتی ہیں۔ یہ 2 اصول آج بھی ایک متوازن اور باوقار زندگی کی بنیاد ہیں۔ حضرت علی کی زندگی ہمیں یہی دکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت صرف تلوار میں یا صرف دماغ میں نہیں ہوتی، بلکہ دونوں کے بہترین امتزاج میں ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب ہم کسی چیلنج کا سامنا کرتے ہیں تو زیادہ طاقتور کیا ہے، ایک شیر کا دل یا ایک دانا کا دماغ؟